تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں وہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا دروازے سے، تو اس نے دیکھا کہ 3 بزرگ گھر کے باہر کھڑے ہیں، اور ان تینوں بزرگوں نے اپنا تعارف کروایا۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ میرا نام زندگی ہے، دوسرے نے کہا کہ میرا نام دولت ہے، تیسرے نے کہا کہ میرا نام محبت ہے۔ اور اس نوجوان شخص نے جو اپنے گھر سے باہر نکلا تھا ان کو اندر آنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تینوں نہیں، آپ کو سلیکشن کرنا ہوگی کہ ہم تینوں میں سے آپ کس کو اندر لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جس کو آپ بلائیں گے، جس کو آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کا مہمان ہو، صرف وہی آپ کے گھر میں جائے گا اندر۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے چند لمحے دیجئے کہ میں اندر جاؤں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ مشورہ کر سکوں کہ ہمیں آپ تینوں میں سے کس کو اندر بلانا چاہیے۔ وہ گھر کے اندر واپس گیا، اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا۔ کسی نے کہا کہ ہمیں دولت کو بلانا چاہیے تاکہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہمیں زندگی کو بلانا چاہیے تاکہ صحت ہو، زندگی ہو، اور کسی نے کہا کہ نہیں، ہمیں محبت کو بلانا چاہیے، کیونکہ اگر محبت ہوگی تو زندگی آسان کٹے گی۔ دولت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن محبت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپس کے باہمی مشورہ سے وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہمیں محبت کو بلانا چاہیے۔ وہ نوجوان شخص واپس باہر گیا اور اس نے کہا کہ میں اس بزرگ کو جس کا نام محبت ہے ان کو اپنے گھر میں اندر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جب وہ شخص جس کا نام محبت تھا وہ اٹھا تو باقی 2 بھی اٹھ کے اس کے ساتھ چل پڑے، اور وہ شخص حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ آپ نے تو ابھی یہ کہا تھا کہ صرف وہی شخص اندر آئے گا جس کو آپ بلائیں گے اندر۔ تو اس نے یہ کہا، محبت نے یہ جواب دیا کہ جہاں پر محبت ہوگی وہاں پر دولت بھی ہوگی، وہاں پر زندگی بھی ہوگی، وہاں پر صحت بھی ہوگی۔ اور یہی سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو محبت کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، اور میں یہ کہوں گی کہ صرف محبت کو نہیں، خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی برکت، خداوند کی سلامتی آج کے سارے دن کے لیے میں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے مانگتی ہوں۔ May God bless you۔ خدا کے پاک جلالی بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام، اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے اعمال کی کتاب، اس کا 10 باب۔ خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبہ دار تھا جو اتالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کرنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے بلوا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھی تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا۔ دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا، اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی، اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے، جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں۔ اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس، اٹھ،
ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو نے حرام نہ کہہ۔ 3 بار ایسا ہی ہوا اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔ جب پطرس اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویا جو میں نے دیکھی کیا ہے، تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کرنیلیس نے بھیجا تھا شمعون کا گھر دریافت کر کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے۔ جب پطرس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ دیکھ 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں، پس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹکے ان کے ساتھ ہو لے، کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے۔ پطرس نے اتر کر ان آدمیوں سے کہا، دیکھو جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں، تم کس سبب سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، کرنیلیس صوبہ دار جو راست باز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے، اس نے پاک فرشتہ سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے۔ پس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی، اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا، اور یافا میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے۔ اور کرنیلیس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جب پطرس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا، لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں، اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے، مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں۔ اسی لیے جب میں بلایا گیا تو بے عذر چلا آیا۔ بس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے بلایا ہے؟ کرنیلیس نے کہا، اس وقت پورے 4 روز ہوئے کہ میں اپنے گھر میں تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے کرنیلیس، تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی۔ پس کسی کو یافا میں بھیج کر شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اپنے پاس بلا، وہ سمندر کے کنارے شمعون دباغ کے گھر میں مہمان ہے۔ پس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے اور تو نے خوب کیا جو آ گیا۔ اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداوند نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنیں۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے صلح کی خوشخبری دی، اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے۔ اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا، اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے
کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے، خدا کے پاک کلام میں سے آج کی تلاوت جو ہم کریں گے وہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 19 باب۔ اور خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوندو، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی، اور انہوں نے کھایا۔ اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں، سدوم شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بوڑھے تک، سب لوگوں نے ہر طرف سے اس کے گھر کو گھیر لیا۔ اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازہ پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا اور کہا کہ اے بھائیو، ایسی بدی تو نہ کرو۔ دیکھو، میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں۔ مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں، اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہاں سے ہٹ جا۔ پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے، سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں، لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازہ پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے؟ داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو، سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں میں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا۔ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ، اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی، اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا، اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اور لوط نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند، ایسا نہ کر، دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی۔ میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ دیکھ، یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں، اور یہ چھوٹا بھی ہے، اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں۔ وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی۔ اس نے اس سے کہا کہ دیکھ، میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا۔ جلدی کر اور وہاں چلا جا،
کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہاں پہنچ نہ جائے۔ اسی لیے اس شہر کا نام زگر کہلایا۔ اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط زگر میں داخل ہوا، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا۔ مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا جیسے بھٹی کا دھواں۔ اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کیا اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ اور لوط زگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے زگر میں بستے ڈر لگا، اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ تب پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڈھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ آؤ ہم اپنے باپ کو مے پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں، تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی، اور پہلوٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ، کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو مے پلائیں اور تو بھی جا کر اسے ہم آغوش ہو، تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی، اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام موآب رکھا۔ وہی موآبیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہے۔ اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام بن امی رکھا۔ وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 20 باب۔ اور ابراہیم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا۔ اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارا کو بلوا لیا۔ لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے۔ پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی، سو اس نے کہا، اے خداوند، کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا۔ اور خدا نے اسے خواب میں کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، اسی لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا۔ اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا۔ پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے۔ تب ابی ملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائیں۔ تب وہ لوگ بہت ڈر گئے۔ اور ابی ملک نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا، اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا؟ تو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا۔ ابی ملک نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ تو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی؟ ابراہیم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا، اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے، کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں، پھر وہ میری بیوی ہوئی۔ اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی
کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تب ابی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابرہام کو دیں اور اس کی بیوی سارا کو بھی اسے واپس کر دیا۔ اور ابی ملک نے کہا کہ دیکھ میرا ملک تیرے سامنے ہے، جہاں جی چاہے رہ۔ اور اس نے سارا سے کہا کہ دیکھ میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے 1000 سکے دیے ہیں، وہ ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لیے آنکھ کا پردہ ہے اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہوگی۔ تب ابرہام نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کے اولاد ہونے لگی، کیونکہ خدا نے ابرہام کی بیوی سارا کے سبب سے ابی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔